بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ان بیور جابس MCQs یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فرینڈ، جیسا کہ ہم نے ایک سیریز شروع کیا ہوا ہے یہ KPK بکس کا، تو اردو کا پورشن اس میں ہوتا ہے، 5 MCQs اس کے ہوتے ہیں، تو اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرینڈز، اس ویڈیو کو میں 2 پارٹس میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا، تو یہ اس کا پارٹ 1 ہے۔ فرینڈ، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو جو ہے ترک زبان کے لفظ اردو یا اوردہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے لشکر یعنی فوج یا چھاونی۔ اسی سے انگریزی لفظ ہورڈ یعنی لشکر گروہ کا ظہور ہوا ہے۔ اردو زبان جو ہے ترکی، فارسی، عربی، ہندی اور سنسکرت زبانوں کا مجموعہ ہے۔ اردو پاکستان کی قومی زبان جبکہ بھارت کی 23 سرکاری زبانوں میں سے ایک ہے۔ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے۔ اردو بولنے کی تعداد کے لحاظ سے دنیا کی تمام زبانوں میں 20ویں نمبر پر ہے۔ اردو کا لفظ سب سے پہلے بابر نے تزک بابری میں استعمال کیا، یہ اس کا بک ہے۔ مغل شہنشاہوں کے زمانے میں شاہی لشکر یا لشکر کا گاہ کو اردو معالا کہا جاتا تھا۔ مغل شہنشاہوں کے زمانے میں جس بازار میں فوج کی سپاہی خرید و فروخت کے لیے جاتے تھے اسے اردو بازار کہا جاتا تھا۔ اردو زبان کی سب سے پہلی تحریر امیر خسرو دہلوی سے ملتی ہے، جو 653 ہجری کا زمانہ تھا۔ وہ اپنی کتاب اردو کلام کو ہندی کلام کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اردو کے پہلے شاعر کون تھے؟ امیر خسرو تھے، یہ بھی آپ کو MCQs آ سکتا ہے۔ اردو کے سب سے پہلے غزل گو شاعر ولی دکنی تھے۔ قرآن مجید کا پہلا اردو ترجمہ شاہ رفیع الدین نے کیا تھا۔ قرآن پاک کا اردو میں پہلا بامحاور ترجمہ شاہ عبد القادر جیلانی نے کیا تھا۔ اردو نثر میں علامہ اقبال کی پہلی باقاعدہ تصنیف کا نام علم الاقتصاد ہے۔ اردو نثر کی پہلی کتاب کا نام صبرس ہے۔ اردو ناول نگاری میں مزاح نگاری کی بنیاد رتن ناتھ سرشار نے رکھی۔ اردو ادب کا پہلا تنقید نگار مولانا الطاف حسین حالی کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہندوستان کے رابندر ناتھ ٹیگور ادیب کو اردو کا نوبل انعام دیا گیا۔ جب کوئی شاعر اپنے کسی دوست، محبوب ہستی، سیاسی یا مذہبی شخصیت کی وفات پر نظم میں اظہار غم کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ اردو کا پہلا اخبار جو ہے جامع جہاں تھا، جامع جہاں نما تھا۔ جامع جہاں نما جو ہے 1822 میں شائع ہوا۔ جامع جہاں نما اردو کا ہفت روزہ کلکتہ سے شائع ہوا۔ ماہنامہ محزن 1901 میں جاری ہوا۔ ماہنامہ محزن لاہور سے جاری ہوا۔ ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ غزل کے لغوی معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا۔ قصیدہ کا پہلا شعر غزل کا پہلا ہم قافیہ شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ بیت الغزل غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں۔ مطلع کے بعد والے شعر کو حسن مطلع کہتے ہیں یا حسن مطلع کہتے ہیں۔ آخری شعر میں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے کہ حروف کسے کہتے ہیں؟ سادہ آوازوں کی تحریر علامت کا نام حروف ہے۔ حروف سے الفاظ بنتے ہیں اور زبان وجود میں آتی ہے۔ حروف تاجی جو ہے اردو زبان کے حروف تاجی الف تا یہ جو ہے 37 ہے، جبکہ الف مد آ کو اگر کاؤنٹ کرو تو 38 ہے۔ حروف ایجد پہلے عربی حروف تاجی کی موجودہ شکل ترتیب اس سے بالکل مختلف تھی۔ یہ حروف جو ہیں 8 مختلف ناموں کے تحت یکجا کیے گئے تھے۔ چونکہ اس حروف تاجی کا پہلا لفظ ابجد تھا، اس لیے یہ حروف تاجی حروف ابجد کے نام سے جانے
پہچانے لگے۔ ابجد یہ جو ہے الف ب جیم دال، ہوز ہے واو زے، ہتی ہے پہ یہ، کلمن کاف لام میم نون، فرشت کاف ریشن تے، مافس سین این فیس واد، شخص سے خے زے، دوزخ دو دوے زوے غین۔ یہ جو ہیں حروف قمری، وہ حروف جن پر آل عربی آتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے اسے حروف قمری کہتے ہیں، جیسا کہ یہ لکھے ہوئے ہیں۔ حروف شمسی، وہ حروف جن پر آل عربی آتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، جیسے الشمس والنصر وغیرہ۔ حروف منقوطہ، وہ حروف جن پر نقطہ ہو، یہ سارے حروف منقوطہ میں آتے ہیں۔ حروف غیر منقوطہ، وہ حروف جس پر نقطہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ ہائے ملغوزی، وہ واو ہے جو کل کر پڑھی جائے، گناہ، بیا وغیرہ۔ حروف مخفی، وہ حروف جو کل کر نہ پڑھی جائے، جیسے راستہ، دیوانہ، پیالہ وغیرہ۔ حروف محدود، وہ الف جو کھینچ کر پڑھا جائے، جیسے عام وغیرہ، آسائش۔ الف مکسور، وہ الف جو کھینچ کر نہ پڑھا جائے، جیسے اب، اشرف وغیرہ، اکبر، انور۔ باب معروف، وہ یہ جو کل کر پڑھی جائے باب معروف کہلاتا ہے، جیسے رشید وغیرہ۔ ہائے مجہول، جو حروف کل کر نہ پڑھی جائے، یعنی یہ جیسے دیر، کیل وغیرہ۔ اس میں معروف، وہ حروف، اس معروف سے مراد ایسا واہ جو خوب کل کر پڑھی جائے، جیسے خوب، دور۔ یہ داد مجہول و دواد، دوا کیا ہے، جو ضروری، جو واضح طور پر پڑھی لکھی جائے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے کہ سے مراد واو جو لکھنے میں آئے مگر پڑھنے میں نہ آئے، خواہش، خوش، خواہش، خوب وغیرہ۔ ابھی چلتے ہیں گرامر، نحو کی طرف۔ تو فرینڈز، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر زبان کے کچھ اصول قوانین ہوتے ہیں جس سے اس زبان کو صحیح طور سے سیکھا اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زبان کی درستگی اور اس کی خوبصورتی برقرار کرنے کے لیے ان قوانین پر عمل درآمد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اردو زبان کے بھی کچھ اصول ہیں جنہیں قواعد یا گرامر کہا جاتا ہے۔ ان کے جانے سے اردو زبان کو ٹھیک طریقے سے بولا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ انگریزی میں قواعد کو گرامر کہتے ہیں۔ قواعد یا گرامر انسانیت کی ایک اہم شاخ ہے اور ان کا مطالعہ زبان پر دسترس حاصل کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ مضمون اردو زبان کے قواعد کے متعلق ہے۔ اردو قواعد کے دو حصے ہیں، حصہ صرف، حصہ نحو۔ ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ حصہ صرف، یہ صرف قواعد کا وہ حصہ ہے جس میں جملے مرکبات کے بجائے فقط الفاظ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، ان کی ساخت، بناوٹ کی وضاحت کی جاتی ہے اور صرف الفاظ کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے لفظ ہوتا ہے۔ انسان اپنی منہ سے جو کچھ کہتا ہے اس کی بنیادی اکائی لفظ ہوتی ہے، اسے انگریزی میں ورڈ کہتے ہیں۔ لفظ کی اقسام کتنی ہے؟ لفظ کی دو اقسام ہیں، کلمہ، محمل۔ کلمہ کا مفہوم کیا ہے؟ وہ الفاظ جو کچھ معنی رکھتے ہیں اور سننے والے کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے، کلمہ کہلاتا ہے۔ کلمہ بامانی لفظ ہوتا ہے، یعنی ایسا لفظ جس کے کچھ معنی ظاہر ہوں، اسے کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی مثالی کیا ہے؟ سیاہ، سفید، پانی، یہ سارے جو ہیں کلمہ کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے محمل کا مفہوم۔ محمل کا مفہوم کس طرح ہے کہ ایسے الفاظ جو اپنا کوئی معنی نہ ہو لیکن ایسے الفاظ جو کسی بامانی لفظ کے ساتھ بات میں خوبصورتی پیدا کرے اور اسے پورا کرے،
بولا جائے، پورا کرنے کے لیے بولا جائے، اسے محمل کہتے ہیں۔ محمل کی مثال کتنی ہے؟ پانی وانی، بات چیت، جھوٹ موٹ، یعنی جھوٹ تو ایک ہو گیا کلمہ اور موٹ ہو گیا محمل، صحیح ہے۔ سودا ہو گیا کلمہ، سلف ہو گیا، سلف جو ہو گیا وہ ہو گیا محمل۔ تو فرینڈ اس کی مثال۔ اس کے بعد نیکسٹ آتے ہیں ابھی لفظ میں۔ لفظ میں کون سی ہے؟ محمل ہے، کلمہ ہے۔ ابھی کلمہ کے 3 پارٹس ہیں، اسم، فعل، حرف۔ ابھی ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ کلمہ کی اقسام کتنی ہیں؟ کلمہ کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے اسم، وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے استعمال کے لیے بولا جائے، مثلا پاکستان، کراچی، لاہور وغیرہ جتنے بھی آتے ہیں، جگہ ہو، شخص ہو، چیز ہو، تو اس سب کو کہتے اسم کہتے ہیں۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنے زمانے کے لحاظ سے پایا جائے، مثلا سوتا ہے، سوئے گا، کھائے گا، کھاتا ہے، پیتا ہے، پڑھتا ہے وغیرہ۔ حروف، وہ کلمہ جو نہ تو اسم ہو اور نہ ہی فعل ہو، مگر اسم اور فعل کو آپس میں ملا کر مطلب پورا کرے، جیسے کا، کی، کے وغیرہ جو ہیں، یہ سارے جو ہیں حرف میں آتے ہیں۔ یہاں پہلے اسم کو تفصیلاً بیان کریں گے، اس کے بعد فعل اور حرف کو۔ اسم کیا ہے؟ اسم کی اقسام کتنے ہیں؟ اسم بلحاظ تعداد جو ہیں، گنتی کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں۔ یہ تعداد کے لحاظ سے، جیسے واحد ہو گیا، جمع ہو گیا۔ واحد اسے کہتے ہیں جو صرف ایک عدد کو ظاہر کرتا ہے، جیسے مکان، تو تعداد، دوا، مسجد وغیرہ۔ جمع جو ہوتا ہے وہ زیادہ تعداد میں، جیسے مکانات، تحائف، ادویہ، مدارس وغیرہ۔ جمع الجمع اس اسم کو کہتے ہیں جو جمع کا جمع ہو، مثلا ادویات کا صحابیات۔ فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سمپل سا ہے۔ اسم کی جو ہیں تعداد کے لحاظ سے 2 اقسام ہیں۔ تو تعداد کے لحاظ سے 2 ہیں، واحد، جمع ہے۔ اس کے علاوہ جمع الجمع یعنی جمع کا جمع ہے، یہ ایکسٹرا ہو گیا۔ ابھی اسم بلحاظ جنس کے لحاظ سے بھی 2 ہیں، جیسے میل اور فیمیل، یعنی مذکر اور مؤنث۔ مذکر بولتے ہیں میل کو، مؤنث بولتے ہیں فیمیل کو۔ جو وہ اسم جو نر کے لیے بولا جائے، یعنی نر جنس والے اسم کو مذکر کہتے ہیں۔ یہ سارے جو ہیں مرد وغیرہ، بادشاہ، بیٹا، نوکر وغیرہ سارے مذکر میں آتے ہیں۔ مؤنث وہ اسم جو مادہ کے لیے بولا جائے، یعنی مادہ جنس والے اسم کے لیے بولا جائے، مثلا عورت، بہن، نوکرانی، نانی، لوہانی وغیرہ۔ اسم بلحاظ معنی کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اسم معرفہ اور دوسرا ہے اسم نکرہ۔ تو اسم معرفہ کو دیکھتے ہیں۔ اسم معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے لیے بولا جائے، اس کو اسم معرفہ کہتے ہیں، جیسے سید، علی، گیلانی، مولانا، عمر فاروق، دہلی، آسٹریلیا وغیرہ، یہ سارے۔ اسم معرفہ کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ اسم معرفہ کی پھر 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اسم علم ہے۔ اسم علم وہ خاص نام ہے جس سے کوئی شخص یا جگہ یا چیز مشہور ہو۔ اسم علم جس سے کوئی شخص یا جگہ یا چیز مشہور ہو، جیسے علامہ اقبال، کوہ طور، تاج محل، یہ سارے کس طرح ہیں؟ یہ اسم علم میں آتے ہیں۔ 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے، جیسے عبدالحق 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے، سری نگر جہلم کے کنارے آباد ہیں۔ یہ سارے جو ہیں یہ اسم علم میں آتے ہیں۔ اوپر کی فگر میں عبدالحق ایک لڑکے کے نام ہے، سری نگر ایک خاص شخص کا نام ہے، جہلم ایک خاص دربار کا نام ہے۔ تو ان سب کو جو ہے علم کہتے ہیں۔ اسم علم کی پھر کتنی اقسام ہیں؟ اسم علم کی پھر 5 اقسام ہیں: خطاب، لقب، عرف، کنیت، تخلص۔ یہ جو ہے یہ اسم علم کی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے اسم معرفہ کے کتنی اقسام ہیں؟ اسم معرفہ کی جو ہیں 2 اقسام ہیں، اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کی پھر کتنی اقسام ہے؟ 4 اقسام ہیں۔ اسم علم کو جو ہے ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ ابھی جو ہے اسم علم کی جو ہے 5 اقسام ہیں: اسم علم، اسم ضمیر۔ یہ سارے جو ہیں فرینڈ اس کو تفصیلاً بک والوں نے لکھا ہوا ہے، تو ہم بس اس طرح ہی چلتے رہیں گے۔ تو آپ جو ہیں اسم علم کی 5 اقسام ہیں۔ اسم علم آپ کو پتہ چل گیا اسم علم کسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے خطاب
خطاب کیا ہے؟ وہ صفتی نام ہوتا ہے جو کسی شخص کو حکومت کی طرف سے عزت افزائی کے لیے دیا جائے یا اور پیچھا اسی نام سے مشہور ہو جائے. اسی خطاب جیسے سر سید احمد خان، سر محمد اقبال، شمس العلماء، یہ سارے جو ہیں اس خطاب میں آتے ہیں. ان مثالوں میں سر کا خطاب سر سید احمد خان اور علامہ اقبال کو یہ شمس العلماء کا خطاب محمد حسین کو، یہ سارے جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ خطاب میں آتے ہیں. اس کے بعد لقب وہ ہوتا ہے جو کسی خاص صفت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے. خطاب جو حکومت آپ کو دیتی ہے کسی وجہ سے، صحیح ہے، عزت افزائی کے لیے. لقب جو آپ کو کسی صفت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے. یہ وہ صفتی نام ہوتے ہیں جو لوگوں کی طرف سے مل جاتے ہیں، جیسے خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں قائد اعظم، محمد علی جناح کو کہتے ہیں مہاتما، یہ گاندھی جی کو کہتے ہیں، یعنی گاندھی کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ سارے جو ہیں یہ لقب ہیں. اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہیں عرف، یہ وہ مختصر نام ہوتے ہیں جو محبت یا حقارت کی وجہ سے اپنوں یا پرایوں میں مشہور ہو جائے، جیسے حسن علی عرف چھوٹے میاں، عسکری عرف عبدالرشید عرف جنڈا. یہ سارے جو ہیں کرتار سنگھ عرف دیالہ، یعنی وہ مختصر نام ہوتے ہیں جو محبت یا حقارت کی وجہ سے اپنوں یا پرایوں میں مشہور ہو جائیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے کنیت. کنیت کیا چیز ہے؟ کنیت کسی شخص کا وہ نام جو باپ یا ماں یا بیٹے کی نسبت سے رکھا جائے، پھر اسی نام سے مشہور ہو جائے، مثلا ابو حنیفہ. تو حقیقت میں یہ اہل عرب کی دستور ہے کہ اصلی نام کے علاوہ ایک اور نام بھی رکھتے ہیں جس میں مسمی کا باپ یا بیٹا یا ماں یا بیٹی ہونا پایا جائے. مگر ہندوستان میں میاں بیوی کا نام نہیں لیتے، بیوی میاں کا نام نہیں لیتے، جبکہ ان کی اولاد ہوتی اس کے نام کی نسبت سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، جیسے قادر کی ماں، یہ سارے اسے کنیت کہتے ہیں. اس کے علاوہ تخلص وہ کہتے ہیں جو شعر اور اشعار اپنی اصلی نام کے بدلے پھر ایک چھوٹا سا نام جو ہے وہ لکھتے ہیں تو اور اس کی وجہ سے وہ مشہور بھی ہو جائیں تو اس کو تخلص کہتے ہیں. صحیح ہے فرینڈ؟ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں عبد الرحمن راہی، یہ راہی جو ہے یہ اس کا تخلص ہے. اس کے علاوہ ہمارے محبوب غلام نبی فراق فراق، یہ اس کا تخلص ہے. تو اس میں ضمیر، یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو جلدی دکھا دیتا ہوں. یہ اے ہو گیا. اس میں معرفہ کی 4 قسمیں ہیں، اس میں ہم لگے ہیں. ابھی اس میں علم کی جو قسمیں ہیں وہ ہم نے پڑھ لی ہیں. ابھی اس میں معرفہ میں آتا ہے اس میں ضمیر. اس میں ضمیر کسی کہتے ہیں؟ اس میں ضمیر انگلش میں ہم اسے پروناؤن کہتے ہیں. اس میں ضمیر وہ کلمہ ہوتا ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے. مثلا ماسٹر رفیق حسین ہمیں اردو پڑھاتا ہے، وہ بہت محنتی ہے. یہ جو وہ لفظ ہے یہ اس میں ضمیر میں آتا ہے. صحیح ہے فرینڈ؟ تو اب نیکسٹ جو ہے، ایک منٹ میں دوسری بک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ادھر اس پہ آ گئے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے مرتبہ، جس اسم کی جگہ اس میں ضمیر استعمال، اسے اس میں مرجمہ ہے کہ مرتبہ، یہ مرجع. جیسے اسد نیک لڑکا ہے وہ ہمیشہ، جبکہ انعام جو ہے وہ مرجع ہے. ابھی واپس جاتے ہیں. تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ضمیر کی جو ہے پھر 4 قسمیں ہیں. ضمیر شخصی وہ ضمیر ہے جس میں کسی شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا ہو. مثلا میں نے 2 گھوڑے خریدے، ہم دہلی گئے. تو اس میں جو ہے یہ ضمیر شخصی کہلاتا ہے. صحیح ہے فرینڈز؟ یعنی تو کہاں جائے گا، تم اس جگہ مکان بناؤ، وہ یہاں نہیں رہتے، وہ گدا گر گیا ہے وغیرہ. نمبر 1 کی فکروں میں میں اور ہم سے وہ شخص مراد ہے جو باتیں کر رہا ہے، اور اس سے متکلم کہتے ہیں. یعنی میں، ہم، اس کو متکلم کہتے ہیں.
جبکہ فکر میں تو تم جس سے بات ہو رہی ہے اس کو مخاطب کہتے ہیں. یہ میں ہم متکلم، تو تم مخاطب، اور وہ نمبر 3 میں وہ جو ہے وہ شخص ہے جس کے بارے میں ذکر اس کو غائب کہتے ہیں. صحیح ہے فرینڈ. اس کے علاوہ ضمیر شخصی، یہ ضمیر شخصی ہے. ضمیر شخصی کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. ضمیر متکلم، ضمیر متکلم وہ ہے جو کلام کرنے والا اپنے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے ہم ہو گیا اور میں ہو گیا. ضمیر مخاطب جیسے جو ضمیر کلام کرنے والا مخاطب کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے تو تم ہو گیا. ضمیر غائب، ضمیر غائب وہ جو اس شخص کے لیے آئے جس کا ذکر ہو رہا ہو اور حاضر نہ ہو، جیسے وہ. اس کے علاوہ ضمیر موصولہ، ضمیر موصولہ وہ ضمیر ہے جس کے ساتھ ہمیشہ ایک جملہ یعنی صلہ ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ جو کہ، وہ جو کوئی وغیرہ، یہ ضمیر موصولہ کہلاتا ہے. یعنی وہ لڑکا محنت کرتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے. جون سا قلم چاہو گے چاہو لے لو. ان مثالوں میں جون سا جو کچھ ایسے کلمے ہیں کہ جب تک ان کے ساتھ ایک اور جملہ نہ ملے پوری معنی نہیں دیتا، ایسے کلموں کو موصول کہتے ہیں. یعنی جون سا. صحیح ہے فرینڈ. اردو جملے میں ان کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اسی صلہ کہتے ہیں. اور موصول اور صلہ مل کر پوری بات نہیں ہوتی، بلکہ صلہ اور موصول مل کر کلام کا جزو ہوتے ہیں. اگر صرف وہ جو محنت کرتا ہے کہا جائے تو نتیجے کا انتظار باقی رہتا ہے. اس طرح جون سا قلم چاہو، جو کچھ تم نے سنا، ان سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی. پس موصول اور صلے کے بعد ایک اور جملے کا آنا ضروری ہے تاکہ بات پوری ہو. اس کے بعد ضمائر استحکامیہ. استحکامیہ اس ضمیر کو کہتے ہیں جو پوچھنے کے موقع پر بولی جاتی ہیں. آئیے مثالوں سے سمجھتے ہیں. جیسے تم کیا کر رہی ہو، میں نے کسی پکارا ہے. یہ جو ہے جس میں کوئی سوال پوچھا جاتا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمائر استفہامیہ. تو اس لڑائی میں کتنے مارے، تم نے کتنا، یہ سارے جو ہیں یہ اس میں آتا ہے. اوپر کی مثالوں میں کیا، کون سے، کتنے، کتنا، کون سی وغیرہ سب کلمے سوال پوچھنے کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے. اور کسی اسم کی جگہ آئے تو جو کلمے پوچھنے کے موقع پر استعمال ہوتے ہیں اس کو ضمائر استفہامیہ کہلاتے ہیں. ضمائر اشاریہ. ضمائر اشاریہ وہ ضمیر ہیں جو بطور اشارہ کے طور کی استعمال ہوتی ہیں. یعنی ضمیر اشاریہ وہ ضمیر ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. آئیں مثال، یعنی یہ میرا ہے، وہ آپ کے لیے ہے. یہ سارے جو ہیں یہ چاند دیکھو وغیرہ. تو ان مثالوں میں دو اور یہ کسی اسم کی طرف اشارہ ہے، قریب کے لیے یہ اور بعید کے لیے وہ. تو الفاظ پس یہ اور وہ اشارہ ہیں جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے اسے مشاریہ کہتے ہیں. تو فرینڈ آج تک ہم نے یہ پڑھا. یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ میں اس کو کچھ پارٹس میں کنورٹ کروں گا. تو فرینڈز ہمارے ساتھ رہیے گا اور نیکسٹ پارٹ کا ویٹ کیجیے گا. اور ہماری اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، دوستوں کو بھی انوائٹ کیجیے گا کہ وہ ہمارے اس یوٹیوب چینل جو آپ MCQs کو لازمی سبسکرائب کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. ایڈمن عارف کنگ کے ساتھ. اللہ حافظ.